اب بات آ گئی ایمان باللہ کی. ایمان باللہ، اصل ایمان وہ ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خوف آ گیا، خوف الہی جسے کہتے ہیں، یہ خوف آ گیا کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت. تو یہ اصل ایمان ہے. یہ ایمان نہیں کہ تم سب کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، شرماتے اور کوئی دیکھ نہ لے، باپ دیکھ نہ لے، بھائی دیکھ نہ لے، چاچا ماما بہن امی کوئی نہ دیکھ لے، اور تم اللہ رب العزت کے سامنے کرو. تو یہ ایمان تمہارا کامل ایمان، اصل ایمان تمہارا اللہ پر. اصل ایمان وہ ہے کہ یار ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تمہارا اصل ایمان ہے، نہ کہ تم سب سے شرماؤ اور ایک اللہ رب العزت کے سامنے بنو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ تم سب کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور میرے سامنے کرو. ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ ان سب کو وجود دینے والا کون؟ اس سب کو اللہ نے بنایا ہے ایک گندے نطفے سے. اس تم گندے نطفے سے جو بنا ہوا ہے اس سے شرما رہے ہو، جس سے اس کو بنایا ہے تم اس سے نہیں شرما رہے. اللہ اکبر. تو ہر ٹائم اپنے لیے اور میرے لیے دعا مانگے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان باللہ، اصل ایمان باللہ کا ڈر پہ، اور اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر مضبوط کرے اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، ہمارا بیان کرنا ہمارے باتیں قرآن کریم کے مطابق، ہمارا چلنا پھرنا شریعت کے مطابق ہو، نہ کہ شیطان کے تابع ہو. بس اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے اور ہر ٹائم استغفار مانگا کرے کہ عاجزی آئے ہر ٹائم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. تو ہر ٹائم اللہ رب العزت سے معافی مانگو. استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میلا کچیلا ہوں، یا اللہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. بس ہر ٹائم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے دامن میں گزرتے کہ ہم پر موت آئے تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے ارد گرد میں آئے، نہ کہ ان کے خلاف، نہ کہ شیطان، نہ کہ شرکیات اور بدعات اور فضول رسماتوں میں ہماری موت آئے.